پاکستان ایک دفعہ پھر زلزلے کی وجہ سے ہل کر رہ گیا۔ بلوچستان میں زلزلہ آیا، 20 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 300 سے زائد زخمی ہیں اور ریسکیو کے حوالے سے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اور بڑی قدرتی آفت ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا کریں۔ لیکن جس طرح سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، بلوچستان پہلی پسماندہ صوبہ ہے، بڑی یہاں پر غربت ہے اور لوگ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یقیناً اب جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات 3:02 پر یہ زلزلہ آیا ہے اور اس کی شدت 5.9 اور گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ اب اس کے لیے پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرف سے بھی اعلانات ہو رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اعلان کیا ہے کہ جی جس طرح کی مدد چاہیے ہو تو ہم ساتھ ہیں۔ تو پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا محکمہ بھی ہے اور اس کی طرف سے بھی اور آرمی کی طرف سے بھی اب کوششیں کی جا رہی ہیں، اور فوج کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، تعلقات عامہ کی طرف سے، ISPR کی طرف سے، کہ زخمیوں ہونے والوں کو 9 افراد کو آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف یہ ریسکیو کے حوالے سے آپریشنز چل رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عجیب بات یہ ہے کہ سیاست بھی ہمیں بہت زیادہ گرم نظر آ رہی ہے بلوچستان میں۔ اب اس میں بابر ڈوگر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ایک آفت ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، انسانی مسئلہ آ گیا ہے بلوچستان کے لیے، تو یہ جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کے خلاف جو تحریک لائی گئی اور جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جی ممبران کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ استعفے دے رہے ہیں کہ جی آپ چھوڑ کر چلے جائیں، کیا اب وہ دم توڑ جائے گی یا اب بھی فوکس حکومت گرانے پر ہوگا یا وزیر اعلیٰ کو ہٹانے پر؟ دیکھیں اسامہ صاحب، پہلے تو انفارچونیٹلی جو زلزلہ آیا اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ ہرنائی ضلع ہوا، جو کہ ایک ریموٹ ایریا ہے۔ وہاں پر نہ ہسپتالوں کی پراپر فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہیں۔ آرمی جو ایمبولینسز تھے، ایئر ایمبولینس جو تھی وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچی۔ وہاں پر ابھی بھی رستے بند ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جہاں پر زیادہ تر کچے گھر ہیں، تقریباً زیادہ تر کچے گھر جو ہیں وہ گرے ہیں، اور ان کچے گھروں کے گرنے کی وجہ سے زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی ہیں، یا جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ ان گھروں کی گرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی لوگ وہاں پر آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ابھی تک کوئی اس طرح سے امداد جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ رہی، لوگ پریشان ہیں۔ لوگوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے، وہ بھی آرمی کی ایئر ایمبولینس جو ہے اس کے ذریعے سے وہاں پر کوئٹہ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں پر لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس رات کو سونے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کو امیڈیٹلی ریلیف چاہیے۔ تو اس میں ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر راستے بند ہیں اور گورنمنٹ وہاں پر نہیں پہنچی، گورنمنٹ کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ کو تو اپنا آپ بچانے کی اس وقت پڑی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ اور یہ سارا کچھ کیسے فوکس کریں گے؟ یہ سارا کچھ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ اپنے زور پکڑ گئی ہے۔ کچھ منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے، کچھ منسٹرز، پارلیمانی سیکرٹریز، ایڈوائزرز انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پہ پریشر بڑھ گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جام کمال جو ہیں ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جو اس وقت ہرنائی کے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی طرف، گورنمنٹ کی طرف۔ تو فی الحال یہ 2-4 دن چیزیں آگے بھی جا سکتی ہیں۔ اس وقت تو سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان لوگوں کو میکسیمم ریلیف پہنچایا جائے جن کے پاس چھتیں نہیں ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہے، جو زخمی پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس میڈیکل ایڈ نہیں ہے، تو ان کو ریلیف پہنچانا ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی۔ اور انفارچونیٹ ہے کہ جن لوگوں نے ریلیف پہنچانا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جن کو لوگوں نے الیکٹ کر کے وہاں بھیجا کہ وہ ان کے لیے کوئی بہتری لے کے آئیں گے، ریلیف لے کے آئیں گے، وہ اس وقت بری حالت میں ہیں اور گورنمنٹ کا ادھر کوئی فوکس نہیں ہے۔ غلام نصر صاحب، وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کہہ رہے ہیں جی 33 ممبران ہونے چاہیے اگر ان کو ہٹانا ہے تو۔ ابھی تک تو 16 لوگ سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت بھی کیا انہوں نے، لیکن کہتے ہیں میں کیسے عہدہ چھوڑ دوں یا استعفیٰ دے دوں، اس طرح تو ہر کوئی 5-10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے جی وزیر اعلیٰ چھٹی کرے، تو یہ تو ایک مسلسل ایک بحران کسی کیفیت ہوگی۔ اگر اکثریت میرے خلاف ہو جاتی ہے تو میں رہ ہی نہیں سکوں گا۔ بات ان کی بالکل صحیح ہے۔ اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو جو رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت بھی دیکھا جائے 40 کا ایوان ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو 16 ممبران جو ہیں اس وقت خلاف ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی۔ تو اگر وہ تقریباً کم از کم بھی 33 بندے اکٹھے کر لیں
تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کو ہٹا سکتے ہیں, تحریک عدم اعتماد کامیاب ان کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ تحریک عدم اعتماد واقعی لانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو حالات ہیں کوئٹہ کے گرد و نواح کے ہرنائی کے, وہ بہت نامناسب ہیں. اس وقت میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی سیاسی رہنما کو اگر وہ واقعتاً اپنے عوام سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو فی الحال اس معاملے کو ایٹ لیسٹ 10-15 روز کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے. جام کمال صاحب بھی ادھر ہی ہیں, باقی ان کی ریاستیں بھی ادھر ہی ہیں, باقی نواب بھی ادھر ہی ہیں, تو وہ جو کرنا چاہیں ان کے ساتھ کر لیں. لیکن اس وقت ان کے اپنے عوام وہاں پہ مشکل گھڑی میں ہیں. اور یہ دیکھیں کہ راولپنڈی سے صبح ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ گئے ہیں, راولپنڈی سے صبح ایمبولینس جو ہیں وہ گئے ہیں, ایئر ایمبولینس گئے ہیں, وہاں سے ریسکیو لوگوں کو کیا گیا ہے, کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے. تو آرمی اپنا کردار بہت اعلیٰ انداز میں, بہت اچھے انداز میں وہاں پہ ادا کر رہی ہے. اور اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہاں صوبائی گورنمنٹ کی بھی اتنی ہی نمائندگی ہوتی کہ وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے, پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہوتے, کیونکہ باقی تمام ریسکیو جو سروسز ہیں وہاں پہ ریسکیو کر رہی ہیں, لیکن حکومت کی نمائندگی وہاں کسی لحاظ سے نظر نہیں آتی. اور یہ اگر ہم پسماندگی کے حوالے سے بڑے بڑے پیکیجز بلوچستان کو ملتے رہے ہیں, بڑی بات ہوتی رہی ہے, کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں, کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں, اور اس حکومت کے دور میں بھی. تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بات کی جاتی ہے, لیکن پسماندگی جب اس طرح کا یا سیلاب آتے ہیں یا سیلاب کے علاوہ اگر پوزیشن اس طرح کی بنتی ہے, خدا نخواستہ یہ ارتھ کوئک آیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کیا حالات ہیں. پھر کبھی آپ سفر کریں گوادر سے آگے یا ارد گرد کے دیگر نواح میں, یا باقی جو ذوب ہے, کلات ہے, پشین ہے, اس کے جو مضافات ہیں, کبھی وہاں سفر کریں تو پتہ چلتا ہے. یقین مانیے کہ جو وہاں ہمارے فورسز کے یونٹس بیٹھے ہیں ان کو ایک انسٹرکشن ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر وہ لنگر کے ٹائم نا, کھانا دوپہر کا ہو یا شام کا ہو, جب یونٹ میں کھانا ملتا ہے سب کو, اس وقت جو ارد گرد کوئی بھی بندہ نظر آئے اس کو بٹھا کے کھانا کھلایا جائے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں ارد گرد بھوک کی حالت کیا ہے لوگوں کی. تو یہ غور کرنا ہے وزیر اعلیٰ جو بھی ابھی ہیں یا اس کے بعد کوئی آئیں ان کو, یا اس سے پہلے جو رہے ہیں کم از کم, ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے پیکیجز وفاق نے بھی دیے اور ان کے منرلز اور ان کے وہاں سے معدنیات کیا کچھ نہیں نکلا, اور اس کے پیسے ان کو رائلٹی ملتی رہی, گیس کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی. تو کیا اس سے صرف نواب سے برتر ہوتے گئے, بڑے نواب بنتے گئے, اور لیکن وہاں حالت یقین مانے تعلیم صحت کو تو چھوڑ دیں, وہاں ان کی اپنی حالت اتنی غیر ہے کہ کوئی لاہور شہر, یہ کہتے ہیں نا پنجاب کھا گیا فنڈز کو, تو یہاں کا کوئی بندہ اگر دیکھ لے تو وہ اپنے غریب بندہ مزدوری کر کے اپنے پیسے ان کے ہاتھ میں رکھ دے کہ آپ اپنا کھانا پکائیں, کھانا کھائیں. تعلیم سے تو بہت دور کی بات ہے. اس طرح کے حالات ہیں. فی بندہ کے دیکھیں نا آپ, آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی 70 لاکھ کے قریب آبادی ہے بلوچستان کی, تو اس کے لگ بھگ ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ بلوچستان میں جا رہا ہے, اور سچ بات ہے کہ سب سے زیادہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, تو اس کا حق بھی بنتا ہے. تو شاید اگر باقی پاکستانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو پیسے کی کمی نہیں ہے, اور چونکہ ویسے بھی اخلاقی تقاضا بھی ہے اور صافی اقدار بھی ہے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک بہت بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے شخص نے جو ماضی میں ایک بہت بڑی پوزیشن پر تھے, انہوں نے چونکہ مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی یہ بات نہیں کرنی, تو کیونکہ پھر سیاسی طور پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو میں اب کس طرح سرچ کروں کہ بلوچستان سے جو بھی تھا, کسی بھی طرح کا ممبر, ایم پی ایم این اے یا کچھ بھی, اس کو اتنا پیسہ گیا, اتنا پیسہ انہوں نے کہا کہ ہم اب بتائیں گے تو خود ہی اپنے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے. پھر وہاں سے ہوتا ہے کہ جی دیکھیں آپ بلوچستان کے عوام کے حقوق پر یہ کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کو بھی مسئلہ ہو سکتا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کبھی بتانا نہیں, ورنہ پیسے یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہو گیا. ہرنائی میں کوئلے کی کانیں ہیں, کوئلے کی کانوں کی وجہ سے ہرنائی مشہور ہے. وہاں پر کانوں سے کوئلہ بھی نکالا جاتا ہے, لیکن وہاں پر انتہائی غربت ہے, ناقابل یقین حد تک وہاں پر غربت ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چھوٹے چھوٹے کچے مکان ہیں, اور یہ سارے جب یہ زلزلہ آیا تو ان کی جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں وہاں سے جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ سارے گھر تباہ ہوئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.